السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین اکرام؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر بڑے دعوے کرتا ہے کہ جیسا قرآن میں پڑھ سکتا ہوں ایسا ان کے علماء بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن پڑھتا ہے جو ہمارے علماء سے بھی نہیں پڑھا جاتا۔ کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں؟ یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا، سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے کلپ دیکھا؟ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا۔ جی میں یہ ہمت ہوئی کس کو یہ چیلنج کرنے کی اور اس طرح کا آپ اپنی مرضی سے کہیں سے بولے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ایسے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے ہمیں سمجھا کیا ہے کہ واقعی ہمیں نظر دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا۔ لے یہ چیلنج ہمیں قبول ہے اور ہمیں ابھی پڑھ کر دکھائیں گے ان کو واقعی ہمیں قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل ہے، اور ہم نے عام لوگوں سے قرآن نہیں پڑھا، اسپیشلسٹ ہے ہم قرآن پڑھنے میں، اور کوالیفائڈ لوگوں سے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ لے آج ہم ان کو ایسا قرآن پڑھ کر دکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، کمال ہے۔ لے کہ ددیا گلا کر دے لوگ، انہوں نے پتہ نہیں بھی تجویز ساری سپیشلسٹ ہی اسی کوالیفائڈ لوگوں کو لوگ قرآن پاک پڑھے اسی تجویز سیکھیے ہے پاگل کہ گلا کرنا جانے والا پتر تو پڑھ کے سنا دے انہوں نے پتر خیال کریں دیکھیں پھر کتنے میری کانڈ نہ لوا دیں۔ خیال کریں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اب پتر ہم نے چیلنج قبول کیا ہے اور چیلنج کا جواب دے رہے ہیں، پتر پھر بھی آپ غلطی کر گئے، قرآن دیکھ کر پڑھا ہے۔ اب تو دنیا کے سامنے قرآن کھول کر دیکھ کر ہم پڑھ رہے ہیں نا، چیلنج جنہوں نے کیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، دنیا سن رہی ہے۔ قرآن ہم نے چیلنج میں کھولا ہے اور آیت پڑھی ہے، پتر پھر بھی آپ غلطی کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا بیٹے، اگر یہی کلپ ان تک پہنچ گیا تو کروڑ روپے تو ہمیں ادا کرنے پڑ جائیں گے۔ آپ پھر آیت دوبارہ پڑھیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اور نہیں پتر نہیں، دیکھیں نا آپ نے اذ جاءتکم جنود، جنود پر آپ نے وقف کر دیا ہے۔ پتر یہاں پر تو وقف ہے ہی نہیں، جنود پر وقف نہیں ہے۔ اگر آپ نے وقف کر بھی دیا، وقف ہو بھی گیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پھر سے اعادہ کرتے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، پھر آپ اذ سے اعادہ کرتے۔ اب دیکھنا بیٹے یہاں جنود پر وقف نہیں ہے، آپ نے چیلنج کے جواب میں یہ آیت پڑھی ہے، چیلنج قبول کیا ہے، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے آیت پڑھی، پتر اس میں بھی آپ غلطی کر گئے اور وقف غلط کیا ہے آپ نے۔ دیکھیں نا جنود پر وقف نہیں ہے، اگر جنود پر وقف کر بھی دیا تھا تو آپ کو اعادہ کرنا چاہیے تھا۔ بیٹے یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں یسرنا القرآن قاعدے میں، رحمانی قاعدے میں، مدنی قاعدے میں اور نورانی قاعدوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وقف اور اعادہ، یعنی اگر وقف کر دیا جائے تو پھر اعادہ کیسے کرتے ہیں یا آگے کیسے پڑھتے ہیں، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بیٹے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، اذ جاءتکم جنود پر آپ نے وقف کیا ہے جبکہ وقف ہے نہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو تو تجوید میں اسپیشلسٹ ہی حاصل ہے اور کوالیفائڈ لوگوں سے آپ نے تجوید پڑھی ہے، تجوید سیکھی ہے، قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ تو بیٹے دیکھیں نا یہ کتنی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا، ہم نے چیلنج کے جواب میں بھی قرآن پاک غلط پڑھ دیا۔ پتر یہ ڈوہ مرنے کا مقام ہے، آپ نے تو میری بےزتی ہی کروا دی، ایک بار پھر پڑھیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ نہیں پتر نہیں، جنود پر بیٹے وقف ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کریں؟ بیٹے دیکھیں نا یہ تو ہم تو ان کو جواب دے رہے ہیں نا، سامنے مخالف کھڑا ہے اور ہم مخالف کو جواب دے رہے ہیں، تو کم از کم اس میں تو ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے تھا ہر لحاظ سے، مخارج کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے،
الفاظ اور معنی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی 100%. بیٹے ہم اس چیلنج میں بھی ناکام ہو گئے. تو بیٹے میرا خیال تو یہ اب ہمیں زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. واہ مرزا صاحب، اب سمجھ آئی یہ جو مثال بنی ہوئی ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ کیوں بنی ہوئی ہے.